بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت پاکستان سمیت دنیا بھر میں جشن و محافل کا سلسلہ جاری۔ مولود کعبہ جانشین پیغمبر فاتح خیبر و خندق مولا متقیان مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ دنیا میں یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے لال حضرت علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ 13 رجب کے دن آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جبکہ 21 رمضان المبارک کو شہادت بھی خانہ خدا مسجد کوفہ میں ہوئی، اور یوں ولادت سے شہادت تک علی علیہ السلام کا ہر لمحہ رضائے الہی اور خوشنودی پروردگار کے لیے بسر ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت ابو طالب و فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے ہاتف غیبی سے یہی نام سنا تھا۔ آپ کے مشہور القاب امیر المومنین، مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر کرار، نفس رسول اور ساقی کوثر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ہاشمی خاندان کے وہ پہلے فرزند ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ جواں مردی، دلیری، شجاعت اور بہت سے فضائل بنی ہاشم سے مخصوص تھے، اور یہ تمام فضائل حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف پلٹ رہے تھے۔ جس وقت آپ کا قافلہ حجفہ کے نزدیک غدیر خم نامی مقام پر پہنچا تو جبرائیل امین آیہ بلغ لے کر نازل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے کجاووں سے بنے منبر پر تشریف لے گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، ایھا الناس من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول خدا ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کبھی یہ کہا آپ سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، کبھی یہ کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، کبھی یہ کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ جب مسجد کے سین میں کھلنے والے سب کے دروازے بند ہوئے تو مولا علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی کا رشتہ قائم کیا گیا تو مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنا بھائی قرار دیا۔ سن 35 ہجری قمری میں مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب حضرت مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو پہلے تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن جب مسلمانوں کا اصرار بہت بڑھا تو آپ علیہ السلام نے اس شرط سے منظور کر لیا کہ میں قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی رعایت سے کام نہ لوں گا۔ جب مسلمانوں نے اس شرط کو منظور کر لیا
تو آپ علیہ السلام نے خلافت کی ذمہ داری قبول کی، مگر زمانہ آپ علیہ السلام کی خالص دینی حکومت کو برداشت نہ کر سکا۔ حضور سیدنا مولا علی علیہ السلام نے مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں میں بھی خوب پذیرائی حاصل کی۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP نے بھی امام علی علیہ السلام کی طرز حکمرانی کو آئیڈیل قرار دے کر 12 سال پہلے اپنی رپورٹ میں عرب ڈکٹیٹرز کو اپنا قبلہ درست کرنے کا کہا تھا۔